الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امانت کا آج کل فقدان ہے اور ظاہراً بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن امانت کی پرواہ نہیں ہے اور امانت کے بارے میں یا تو غافل ہے اور یا جان بوجھ کر اس میں خیانت کرتا ہے، اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ امانت دار نہ ہو، امین نہ ہو، اور یہ چیز مسلمانوں میں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں واضح ہدایات ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل تک، امانت والوں تک پہنچا دو، امانت ادا کرو، امانت پوری واپس کرو۔ جب تک بندہ امین نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کی لذت بھی نہیں پا سکے گا، کیونکہ ایمان میں ایک گندی چیز کی آمیزش رہے گی جس کو خیانت کہتے ہیں۔ ایک بھی گندی شے اگر دودھ میں مل جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایمان کو آپ سمجھے کہ ایمان ایک خالص دودھ ہے۔ اب اس میں آدمی ادھر مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور وہ خیانت کرتا رہے تو اس کا ایمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا، فساد اور بگاڑ ہوگا۔ اس لیے اسلام نے زور دیا ہے کہ امانت کا خیال رکھو، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یوں آیا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا یہ علامت مومن کی نہیں ہے بلکہ یہ علامت منافق کی ہے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے اور اس کا خلاف کر دے، یہ بھی نشانی مومن کی نہیں ہے بلکہ یہ بھی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، امانت پوری واپس نہ کرے، یہ بھی نشانی کسی مومن کی نہیں ہے بلکہ یہ منافق کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیانت کو علامات نفاق میں سے شمار کیا ہے، یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ہے، اور منافقت کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، منافقت تو بہت گندی چیز ہے، بری چیز ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے تو عزت بنا لیں گے خیانت کر کے، لیکن جھوٹ بول کے، خیانت کر کے، وعدہ خلافی کر کے آپ ہوشیار بھی بن جائیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔
عزت حقیقت میں وہی ہوتی ہے جو عند اللہ عزت ہو، جو اللہ کے نزدیک عزت ہے وہ عزت ہے۔ جو عارضی طور پر بندہ عزت بنا لیتا ہے وہ کوئی عزت نہیں ہے، وہ عارضی عزت وہ جلد ختم بھی ہو جاتی ہے، وہ زائل بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، آپ کی گفتگو جاری تھی۔ ایک صحابی آئے درمیان میں اور انہوں نے آتی ہی آپ علیہ السلام سے سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کا مطلب بھی آپ علیہ السلام سے قیامت کی نشانی پوچھنا تھا، قیامت کی علامت کو پوچھنا تھا کہ قیامت کی کیا نشانی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ آپ علیہ السلام نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اپنی گفتگو کے تسلسل کو ختم نہیں کیا۔ جیسے آپ پہلے گفتگو کر رہے تھے ویسے ہی آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ تو بعض صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا، کیا کہنے لگے؟ بعض نے کہا سمع ما قال فکرہ ما قال، کہ آپ علیہ السلام نے جو اس نے بات کہی ہے وہ سن تو لی ہے لیکن جواب نہیں دیا، آپ نے اس کی بات کو ناپسند کیا ہے اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا۔ بعض نے یہ کہا، وقال بعضهم لم يسمع، بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں ہے اس لیے جواب نہیں دیا۔ بعض نے کہا سن لیا ہے لیکن جو سوال تھا اس کو ناپسند کیا ہے۔ بعض نے کہا آپ نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں ہے اس لیے جواب نہیں عنایت فرمایا۔ تو آپ نے اپنی بات کو جاری رکھا، جو گفتگو فرما رہے تھے وہ چلتی رہی، آخر میں جا کر ارشاد فرمایا این السائل عن الساعہ، وہ سائل کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا؟ تو آپ علیہ السلام کے اس صحابی نے کہا ہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، میں نے ہی پوچھا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا زیات الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ آگے بھی پھر حضور کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کے صحابی نے ہمت کر کے ایک اور سوال پوچھ لیا، کیف اضاعتھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ امانت کے ضائع ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کو عہدہ دے دیا جائے جو کہ لائق ہی نہیں ہے اس عہدے کے، ان کو عہدے دے دیے جائیں، فانتظر الساعہ، اب تو قیامت کا انتظار کر، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جہاں جہاں بھی ہم نظر ڈالتے ہیں وہاں نااہلوں کو مناصب دیے جا رہے ہیں، نااہلوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں، نااہلوں کی تقرریاں کی جا رہی ہیں، نااہلوں کو نوازا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جو 1400 سال پہلے آپ نے قیامت کی علامت بیان کی تھی وہ اس دور میں پوری ہو رہی ہے، وہ پائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے بگاڑ ہے، نظام میں بگاڑ ہے۔ سیاست کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا، فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ جس سیاست میں یہ دو چیزیں ہوں گی وہ کامیاب سیاست ہے، وہ ملک کامیاب ہے، یہ سیاست کی جان ہے۔ دو چیزیں آج پوری دنیا میں اس کا فقدان ہے۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک امانت، نمبر دو فیصلے عدل کے ساتھ ہوں۔ یہ عدل و انصاف اگر ہوگا تو یہ سیاست کو بہت کامیاب کر دے گا۔ یہ عدل و انصاف، یہ دو چیزیں جس ملک میں پائی جائیں گی وہ ملک کامیاب ہوگا، اس کا نظام بڑا اعلیٰ نظام ہوگا، اس
کی سیاست، یہ اس کا نظم نسق، یہ بہت اعلیٰ ہوگا، لیکن یہی دو چیزیں آج غائب ہیں، آج ان کا فقدان، نہ امانت ہے نہ عدل ہے۔ قرآن کریم نے صرف دو گر ذکر کیے ہیں، یہ دو چیزیں ذکر کی ہیں، امانت اور عدل۔ ووٹوں کے ذریعے جو حکومت آتی ہے وہ تو ظالمانہ حکومت ہوتی ہے، وہ تو کرپشن کے ساتھ آتی ہے، وہ تو انصاف کے ساتھ نہیں آتی۔ یہ نظام عجیب و غریب نظام ہے جو قرآن کریم سے کوسوں دور ہے۔ یہ قرآن ہمیں کچھ کہتا ہے اور ہم کچھ کرتے ہیں۔ اب جب وہ نظام آتا ہے جو ووٹوں کے ذریعے آتا ہے، اس میں کس کو نوازا جاتا ہے؟ اپنی پارٹی کے لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ اہل ہو اور چاہے وہ اہل نہ ہو۔ امانت نہ رہی، اپنی مرضی کے جج لگائے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں، عدل و انصاف بھی نہ ہوگا۔ تو جب قرآن کریم دو چیزیں ذکر کر رہا ہے کہ تمہارے ملک کی ترقی کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں، ایک امانت اور دوسرا عدل، اور دونوں نہ ہوں گے تو ملک نے تو فنا ہونا ہے، ملک نے تو برباد ہونا ہے، تباہ ہونا ہے۔ پاکستان کو بنے سال ہو گئے، لیکن نہ ان کے پاس کوئی بہترین ملیں موجود ہیں، نہ ان کے پاس بجلی موجود ہے، نہ ان کے پاس گیس موجود ہے، نہ ان کے پاس تیل موجود ہے۔ آخر اس ملک نے ترقی کی ہے تو کیا کی ہے؟ اپنے پاؤں پہ تم کھڑے ہوئے ہو، خود کفیل بنے ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ بلکہ یہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود یہ گندم خرید رہا ہے روس سے، ہر چیز میں یہ غیروں کا محتاج ہو گیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ دو چیزیں قرآن کریم نے جو بتائی تھی، اگر ان پر عمل ہوتا تو آج یہ ملک طاقتور ملک ہوتا، ایک امانت اور دوسرا عدل، یہ دو چیزیں ہوتی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ تو ملکی نظام کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، ایک مل میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن وہاں کا جو مالک ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ ان کو عہدے بڑے دے دیتا ہے جو ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ جو لائق اور فائق ہوتے ہیں کمپنی میں، ان کو وہ عہدے نہیں دیتا۔ تو یہ دیکھیں، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب نا اہل کو عہدے دیے جائیں تو اب کس کا انتظار کرو؟ قیامت کا انتظار کرو۔ آپ ہر شعبے میں نظر ڈالیں، ہر شعبہ خراب ہو چکا ہے قرآن کریم کی ان واضح ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ امانت اور عدل نہیں رہا۔ اگر یہی دو چیزیں آج آ جائیں مسلمانوں میں، سبحان اللہ، پھر کیا سے کیا ہو جائے۔ آپ ذرا جائیں خلفائے راشدین کی حکومتوں کو ذرا دیکھیں کہ وہ پرامن حکومتیں، طاقتور حکومتیں کیوں بن گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیوں بنایا تھا؟ یہ دونوں چیزیں موجود تھیں، امانت بھی تھی اور عدل بھی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دونوں چیزیں اس میں موجود تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اگرچہ صحابی نہیں، تابعین میں سے ہیں، لیکن ان کی 2 سال کی حکومت عدل و امانت والی حکومت تھی، اور ایسی بہترین حکومت تھی، کمال کر دیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں آتے ہیں، ایک رات امور عمارت سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو بیٹیاں دروازہ کھولتی ہیں اور ان کے منہ کے اوپر کپڑا ہوتا ہے۔ اب باپ سے منہ چھپانے کا حکم تو نہیں ہے، غیروں سے چھپانے، گھر کے اندر باپ سے منہ چھپا رہی ہیں۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج میری بیٹیوں نے مجھ سے منہ چھپایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیوی نے کہا آج گھر میں پکانے کے لیے سالن نہیں تھا، صرف روٹی تھی، کوئی سبزی، کوئی گوشت، کوئی چیز، کوئی دال، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے پیاز کو توڑ کے، کچا پیاز، اس سے روٹی کھائی ہے، اور اب یہ چاہتی ہیں کہ پیاز کی جو حمک ہے، جو بو ہے، وہ ہمارے ابا تک نہ پہنچے، اس لیے منہ کو چھپایا ہے۔ یہ تھا وقت کا بادشاہ، یہ تھا حکمران۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ ان کے دور میں بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چرتے تھے، لیکن بھیڑیا جو ہے وہ بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بادشاہ میں 2 چیزیں ہوں گی، جب اہل اقتدار میں 2 چیزیں ہوں گی، امانت اور عدل، تو
رعایا پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا. صرف رعایا پر نہیں بلکہ اس کا اثر ظاہر ہوگا جانوروں میں بھی. وہ بھی پھر ظلم نہیں کریں گے بلکہ اس کا اثر حقیقت یہ ہے عدل کا اور امانت کا جو اثر ہے یہ باغات پر بھی پڑتا ہے. یہ نوشیروان بادشاہ عادل بادشاہ دنیا کا مشہور بادشاہ گزرا ہے. شکار کرتے کرتے پیاس لگی, پانی ڈھونڈ رہا ہے, ایک باغ میں داخل ہو گیا. وہاں ایک لڑکا موجود تھا. وہ بظاہر ایک ظاہراً ایک نوجوان سا لڑکا تھا, حقیقت میں وہ اللہ کا ولی اور نیک تھا. وہ اس کو کہا کہ کیا کوئی پینے کی چیز مل جائے گی؟ کہا ہاں. ایک انار توڑا اور اس کو نچوڑا, گلاس بھر گیا اور دے دیا, پیئے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارا بادشاہ عادل بادشاہ نوشیروان بادشاہ ہے. بادشاہ کے دل میں آیا کہ اتنا اچھا بہترین باغ اور ہمارے رعایا کے پاس ہو, ہم اس کو قیمت دے کر یہ باغ اس سے لے لیتے ہیں. قیمت دینا تو بادشاہ کے لیے مشکل نہیں تھا. دل میں خیال ہی آیا, کہا کہ اچھا ایک اور گلاس پلاؤ. اور اس نے اب توڑا اسی کے برابر اور اس کو نچوڑا اور اب تو آدھا گلاس مشکل سے ہوا. کہا کیا وجہ ہے؟ پہلے بھی تو نے ایک انار سے گلاس بھر دیا, اب انار وہی ہے اور اسی بوٹے سے تم نے توڑا ہے, لیکن کیا وجہ گلاس نہیں بھرا؟ اس نے کہا, وہ لڑکا اتنا نیک تھا تو اس نے کہا جی لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ وقت کی نیت میں خلل آ گیا ہے, خرابی پیدا ہو گئی ہے, بادشاہ کی نیت میں خرابی آ گئی ہے. اس نے کہا اچھا تو بادشاہ کی نیت کی خرابی کا اثر یہاں تک پہنچے گا؟ کہا بالکل, ہمارا دل مانتا ہے وہ باغات پر بھی پڑتا ہے. بادشاہ چونکہ نیک تھا دل میں توبہ کی کہ اے اللہ میں نے تو ابھی باغ کو لینے کا ارادہ کیا تھا, وہ بھی قیمتاً, کہ قیمت جو مانگے گا میں دے دوں گا, لیکن ظاہر ہے کہ بادشاہ کے سامنے چوں بھی کوئی نہیں کر سکتا, وہ مجبوراً دینا پڑتا ہے. خصوصاً یہاں کا نظام تو ایسا ہی ہے. باقی ملکوں کا نظام کچھ بعد میں سنا ہے کہ انہوں نے تو اپنی سڑکیں ٹیڑھی کر لی اور اگر نہیں مانا تو نہیں مانا, لیکن یہاں تو یہ وہ گرا دیتے ہیں, عمارتیں گرا دیتے ہیں اور ناراض بھی ہو جاتے ہیں, پیسہ بھی پورا نہیں دیتے. یہاں کا نظام تو یہ ہے. تو اس وقت صرف یہ تھا کہ جتنے پیسے مانگے گا میں اتنے اس کو دے دوں گا, باغ لے لوں گا. لیکن فوراً چونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا, توبہ کی, اللہ ابھی تو میں نے لیا نہیں ہے, لینے کا ارادہ کیا اور باغ کا یہ حال ہو گیا ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میری توبہ اللہ نے قبول بھی کی ہے یا نہیں کی. کہا ایک اور گلاس پلا دے گا؟ اس نے کہا میں پلا دیتا ہوں. توڑا, اس کو نچوڑا, گلاس پھر بھر گیا تو کہا یہ کیا ہوا, یعنی کہ گلاس پھر بھر گیا. اس نے کہا جی لگتا ہے ہمارے بادشاہ وقت نے ظلم سے توبہ کر لی ہے, ابھی ظلم کیا نہیں تھا, ظلم کرنے کا صرف ارادہ ہی کیا تھا. اس وقت توبہ کی اور شکر ادا کیا, ساتھ ہی اے اللہ تیری مہربانی کہ تو نے میری توبہ کو قبول فرما لیا. ایسے اچھے لوگ بھی تھے, نیک لوگ بھی تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی نوشیروان بادشاہ کا ذکر اپنی کتاب گلستہ میں کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ جو امانت ہے, دو اصول ہیں سیاست کے, ایک امانت ہے اور ایک عدل ہے. جس ملک میں جس سیاست میں یہ دو جوہر آ جائیں گے انشاءاللہ وہ ملک ترقی کرے گا. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کون نہیں جانتا, صحابی رسول کو سب جانتے ہیں آپ حضرت. یہ کون ہے بھلا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں, مایا ناز شاگرد, حضرت نافع رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما داخل ہوئے مسجد الحرام میں. مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہی کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائے, یعنی طواف کیا. کون سا طواف؟ نفلی طواف. 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی, پھر باہر آ گئے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو گھنٹے ماشاءاللہ گزارتے ہیں نا
کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، بار بار طواف کرتے ہیں، بار بار وہاں بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، اور ہم گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہاں بڑی حیرت کی بات تھی کہ آپ داخل ہوئے، صرف 7 چکر لگائے اور 2 رکعت پڑھی اور باہر نکل آئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے طفت وصلیت رکعتین، آپ نے صرف طواف کیا اور 2 رکعتیں پڑھ کے واپس آ گئے، زیادہ وقت آپ نے نہیں گزارا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت کا جواب دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ حضرت نے فرمایا انتم اکثر منا طوافا وصیاما، تم لوگ یعنی تابعین جو ہمارے بعد کے لوگ ہو، تم لوگ طواف بھی ہم سے زیادہ کرتے ہو، تم لوگ روزے نفلی بھی ہم سے زیادہ رکھتے ہو، لیکن وَنَحْنُ خَيْرٌ مِّنْكُمْ، اس کے باوجود ہم صحابہ تم سے بہتر ہیں، تمہارے طواف جتنے بھی ہیں، تمہارے جتنے بھی نفلی روزے ہیں، لیکن ہم صحابہ تم سے بہتر ہیں۔ وجہ کیا؟ میں نے آگے پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ شاید یہ فرمائیں گے کیونکہ ہم صحابہ ہیں، اور صحابہ واقعتاً باقی امت سے بہتر ہیں، افضل ہیں، لیکن حضرت نے اور ارشاد فرمایا کہ نحن ناتی صدق الحدیث واداء الامانت وانجاز الوعد، ہم 3 کام کرتے ہیں جو بعد کی امت نہیں کرتی۔ نمبر 1، ہم جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ نمبر 2، امانت پوری ادا کرتے ہیں، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے جو تھوڑے اعمال بھی ہوتے ہیں ان میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ ان کو باقی امت کے اعمال پر بھاری کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کرے، ادھر ہم 100 جھوٹ بولتے ہیں، ادھر ہم کسی کی زمین ہڑپ کر چکے ہوتے ہیں اور کسی کو قتل کر چکے ہوتے ہیں، ادھر ماشاءاللہ احرام باندھ کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، حاجی صاحب، حاجی عمرے والے صاحب، فلانے صاحب، ادھر کیا ہے، سب کچھ ہڑپ شڑپ سود شود رشوت سب کچھ کھا پی چکے ہوتے ہیں، اور ادھر جناب کیا ہے، ماشاءاللہ جہاز سے اتر کے حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، کسی کے قرضے لیے واپس نہیں کیے۔ لیکن صحابہ نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ہم جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اور ہم کبھی امانت میں ذرا برابر بھی خیانت، پوری امانت ادا کرتے ہیں، جب بھی وعدہ کرتے ہیں کسی سے تو وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔